معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین، آج کی تاریخ رہی دن میں 18 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 8 جنوری 2026 بروز جمعرات۔ ناظرین کرام، اپنے موضوع کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اہم موضوع اور تبصرے اور تجزیے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی میں بہت اہم اور دین کے تعلق سے بہت عزت کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا موضوع اور ٹاپک ہے کسب معاش، یعنی روزگار، حلال رزق کی تلاش، جستجو۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع خود مکتفی امت بننے کی کوشش کریں۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسلامی رہنمائی چاہتا ہے، معاشی خود کفالت کا راستہ سمجھنا چاہتا ہے، امت کی موجودہ حالات پر فکر مند ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اسلام میں گداگری، محتاجی اور فقیری یہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں، شریعت نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، اور ایک دعا میں اسی طرح فقر و فاقہ سے بھی پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اسلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، محنت، تجارت، زراعت اور دستکاری یعنی اسکلز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود تجارت کی، مدینہ میں بازار قائم فرمایا اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی جائز معاشی کے مواقع دیے، یعنی صرف مردوں کو معاش کا ذریعہ، تلاش معاش نہیں بتایا، بلکہ عورتوں کو بھی گھر کی چہار دیواری میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر عورت بھی کسب معاش کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی معاشی کمزوری بنتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعائے غنا کو سمجھیں اور اجتماعی طور پر خود کفالت کی راہ اختیار کریں۔ یاد رکھیے، محنت عزت ہے، فقر و فاقہ، تنگ دستی اور محتاجی اور یہاں تک کہ بھیک یہ ذلت ہے، اور خودداری مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی معنویت کے اعتبار سے جواہر پاروں سے کم نہیں ہیں۔ جس دعا کو سننے اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، انہی دعاؤں میں ایک یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا صحیح مسلم کی حدیث نمبر
2721 سے ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تقوی، کردار کی پاکیزگی اور غنا عطا فرما۔ ناظرین کرام، غنا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت میں دوسروں کا محتاج نہ ہو، وہ اپنی محنت سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ چاروں باتیں یعنی ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا بہت اہم ہے اور یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت دعا کے اس چوتھے ٹکڑے یعنی غنا کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ناظرین کرام، جیسے انسان کی انفرادی زندگی میں غنا بہت اہم چیز ہے، غنا جس کو مالداری بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح قومی اجتماعی زندگی میں بھی غنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو قوم اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے بارے میں خود مکتفی ہوتی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرتی ہے اور اپنے مسائل خود حل کر لیتی ہے، وہ ایک باعزت قوم کی طرح دنیا میں زندگی گزارتی ہے، دوسرے لوگ اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ ان کی تحقیر کریں، ان کی حقارت کریں اور اس کو حقیر نگاہ سے دیکھیں۔ ناظرین، ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 1000 سال سے مسلمانوں کا اقتدار کا سورج چمکتا رہا اور پھر اس کی روشنی کو ایسا گھن لگا کہ اس خطے کی سب سے معزز قوم سب سے زیادہ فقیر اور سب سے کمتر سمجھی جانے لگی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر میدان میں اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ وہ دوسرے برادران وطن کے ساتھ نہ آ سکیں۔ تجارت اور کاروبار میں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تعلیم و صحت میں وہ دلتوں سے بھی زیادہ پسماندگی ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں مسلم مکت یعنی مسلمانوں سے خالی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر میدان میں ان کو ایک محتاج اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی قوم کے درجے میں لا کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مسلمان اجتماعی کوششوں کے ذریعہ مختلف میدانوں میں اپنے آپ کو خود مکتفی بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دوسروں کا محتاج ہوئے بغیر ایک باعزت قوم کی طرح زندگی گزار سکیں۔ ناظرین کرام، دنیاوی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ کسی قوم کو متاثر کرتی ہے وہ اس کی معاشی قوت ہے۔ کسب معاش کے لیے انسان اتنا بے چین ہو جائے کہ وہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز بھی اٹھا دے۔ یہ طریقہ زندگی غیر اسلامی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی، لیکن اخلاقی حدود کی رعایت کے ساتھ کسب معاش کی کوششیں اور اس میں مسابقت بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ضروری عمل ہے، بلکہ یہ ایک ضروری عمل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ اور مسلمانوں کو اس پر متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے کے پاس سرمایہ کاری کی۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مسلمانوں کی ایک مارکیٹ قائم کی۔ مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے اور انصار زراعت یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معاشی جد و جہد کی اصلاح فرمائی، تجارت کی فضیلت بیان فرمائی، زراعت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس زمانہ میں چھوٹی موٹی صنعتیں تھیں جو زیادہ تر دستکاری یعنی ہاتھ کے قبیل سے تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی صنعتیں، چھوٹی چھوٹی اسکل سے، ہاتھوں سے بنانے کے قبیل سے تھی۔ ان کی بھی فضیلت بیان کی، یہاں تک کہ خواتین بھی مارکیٹ میں تجارت کرتی تھی۔ بعض عورتیں گھوم گھوم کر عطر وغیرہ فروخت کرتی تھی، بعض کی آمدنی دستی مصنوعات سے ہوتی تھی، یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں سے ہوتی تھی، لیکن ان کے شوہر کا کوئی خاص کاروبار نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی آمدنی خانہ داری میں خرچ ہو جاتی، ان کو زیادہ صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ہم جو اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس میں بھی اجر ہے۔ مویشی پالن یعنی جانوروں پالنا، باغبانی وغیرہ کے کام مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں، غرض کہ اس زمانہ میں معاش کے جو جائز ذرائع تھے ان تمام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور مردوں کو ہی نہیں خواتین کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے ہاتھ سے بہت سارے اسکلس سیکھ سکتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے ایسے اسکلس ہیں جن کو سیکھ کر وہ خود کفیل بن سکتی ہیں اور اپنے گھر کو فرحت اور خوشی کا موقع فراہم کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کے دور میں صحابہ کرام کو یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں انصار عمومی طور پر کاشتکاری کے پیشہ سے وابستہ تھے، یعنی اکثر لوگ کسان تھے، اور زیادہ تر یہودی ساہوکاروں کے مقروض رہتے تھے، مگر بہت جلد ان کی معاشی حالت یہودیوں کے برابر ہو گئی، اور بعض تو وہ تھے جن کا شمار مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ مکہ سے جو مہاجرین آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک طرح سے انصار کی مدد پر ان کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن بہت جلد محنت کر کے وہ مدینہ کے صاحب ثروت گروہ بن گئے، یعنی صحابہ کرام مدینہ کے مالدار ترین لوگ بن گئے، ان کی معاشی حالت انصار سے بھی بہتر ہو گئی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بعض مہاجر صحابہ مدینہ کے مالدار ترین لوگ تھے۔ وہ مال کے پرستار نہیں تھے، وہ مال کے حرص نہیں تھے، لیکن مالدار تھے، وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر مالدار ہوئے تھے۔ وہ دولت کے حریص نہیں تھے، لیکن وہ دولت مند بن گئے اپنی محنت اور اپنے عقل سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے طرز عمل کو اختیار کر کے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے وطن عزیز کی جو صورتحال ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع گھٹتے جا رہے ہیں، نوجوان تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ تعلیم ان کے روزگار کا مسئلہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ حال تو عام شہریوں کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چونکہ تعصب، جانبداری اور نفرت کا بھی برتاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا تناسب سرکاری ملازمتوں میں بہت گرا ہوا ہے اور دن بدن گرتا ہی جا رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مکتفی بنانے کی کوشش کریں، چھوٹی بڑی تجارتوں کی طرف توجہ دیں۔ جو کم تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہے
وہ ہنر کی تعلیم حاصل کریں۔ فنی کورسوں کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ آج کل خواتین کے لیے بھی بہت سے ووکیشنل کورسز چلائے جاتے ہیں، ان کو بھی ان کی صلاحیت کے لحاظ سے کام کا موقع دیں۔ بڑی صنعتوں میں مقابلہ بھی سخت ہے، رکاوٹیں بھی ڈھیر ساری ہیں اور نفرت و تعصب تو اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے چھوٹی صنعتوں کی طرف توجہ کریں۔ جہاں جہاں مسلمان چھوٹی صنعتوں کی طرف توجہ کی ہے وہاں ان کی حالت نسبتاً بہتر ہے اور اس مال کی کھپت زیادہ ہے، اس لیے اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے خود کفیل بنا سکتے ہیں اور اس کی برکت سے زندگی کے مختلف میدانوں میں ترقی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی پیشہ ور کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بھیک مانگنا حقارت کی بات ہے، ذلت کی بات ہے۔ ناجائز طریقہ پر مال ہڑپ لینا شرم کی بات ہے، لیکن محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ عزت اور خودداری کی علامت ہے۔ مگر افسوس کہ گدا گھروں میں، فقیروں میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے آج۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں زندگی کے مسائل ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے ہیں۔ معاشی اعتبار سے بھی ہر شخص کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ چنانچہ مزدوروں کو سرمایہ دار کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کام ملے، سرمایہ داروں کو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہر شعبہ زندگی میں پیسوں کی فراہمی کے لیے اجتماعی ادارہ کی یا بینک کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا زائد سرمایہ یہاں جمع ہو جائے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے جہاں سرمایہ کی ضرورت ہے وہاں سرمایہ پہنچایا جائے۔ ہمارے ملک کا بینکنگ نظام سود پر مبنی ہے۔ وہ لوگوں کو سودی قرض دیتا ہے اور اپنے کھاتہ داروں کو سود ادا کرتا ہے، یعنی ایک طرف سے سود لیتا ہے اور دوسری طرف سود دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت شرعاً جائز نہیں، لیکن تجارت کو ترقی دینے اور صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو سرمایہ فراہم کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرض کے لین دین کے لیے غیر سودی ادارے قائم کیے جائیں جو جگہ جگہ پر ہو، جو لوگوں کو معاشی مقاصد کے لیے قرض دے، جیسے 10,000 سے 25,000 تک، اور پھر اس کے استعمال کی نگرانی کرے کہ جس مقصد کے لیے قرض لیا گیا یہ رقم اسی میں صرف یا استعمال ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے تاجروں کو اور ہنرمندوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جو سرمایہ دار مسلمان ہیں ان کی بہت بڑی رقم بینکوں میں محفوظ ہے۔ لوگ اپنی رقم کسی کو قرض دینے سے بجا طور پر ڈرتے ہیں کیونکہ بددیانتی کا غلبہ ہے، لیکن اگر ایسے لوگ اپنے سرمایہ کا 10% قرض دینے والے اداروں کے پاس جمع کر دیں اور وہ رقم ضرورت مندوں کو قرض کے طور پر دی جائے تو بالفرض اگر ان کی نصف رقم بھی ڈوب گئی تو ان کے جمع سرمایہ کی 5% کی رقم سے ہی وہ محروم ہوئے، اور یہ نقصان ان کے لیے انشاءاللہ قابل برداشت ہوگا اور وہ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے کہ قرض دینے کا ثواب صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح ہم سب باہمی تعاون کے قوم کے پریشان حال گرے پڑے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، اور جب پوری قوم کا سر بلند ہوگا تبھی ہم ایک معزز قوم کی حیثیت سے معاشرہ میں اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ اور اس وقت گدا گروہ کی حیثیت سے قوم کی جو پہچان بنتی جا رہی ہے اور ہر جگہ مسلمان گداگر اور فقیر نظر آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، بس اسٹینڈ ہو یا ہسپتال، مارکیٹ ہو یا
راہ گزر شاید اس رسوا کن صورتحال سے ہماری قوم باہر نکل سکے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے روزگار حاصل کرنے کے موقف میں نہیں، ان کے لیے چھوٹے تجارتی قرضوں کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ضرورت اور یہ تھا آج کا تجزیہ اور تبصرہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور یہ موقف پسند آیا ہوگا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے یا آپ کے لیے رہنمائی کا سبب بنے ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور خود کفیل بن جائیں اور عزت اور نبوی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔